اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت۔ عزیزانی گرامی قدر، سورہ مبارکہ فتح دی ایک آیت مجیدہ میں جناب کے سامنے پڑھن کا شرف حاصل کیتا ہے۔ خالق کائنات نے شیطان دے اس چیلنج تو بعد کہ میں اولاد آدم نو گمراہ کروں گا، خالق نے ہدایت کا انتظام فرمایا۔ شیطان نے چیلنج کیتا کہ میں اولاد آدم نو گمراہ کروں گا اور تیری جہنم انہاں دی اولاد نال بھر دیاں گا، مینوں مہلت دے۔ خالق دا شیطان نو مہلت دینا اے خالق دے علی ہون دی دلیل ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اس لیے کہ وہ علی بھی ہے اور عظیم بھی ہے۔ علی ہوتا ہی وہ ہے جو طاقت رکھ کے مہلت دیتے۔ علی ہوتا ہی وہ ہے جو طاقت رکھ کے مہلت دیتے۔ خالق کائنات نے اپنی طاقت دے باوجود شیطان نو مہلت دیتی۔ شیطان نو مہلت دینا اے اللہ دے قبلہ علی ہون دی دلیل ہے، اور او دے مقابلے تے ہادی بنانا اے اللہ دے عادل ہون دی دلیل۔ میں دوبارہ عرض کروں، انہوں مہلت دینا اے خالق دے علی ہون دی دلیل ہے، بلند ہون دی دلیل ہے، عظیم ہون دی دلیل ہے، اور او دے مقابلے تے ہادی بنانا اے خالق دے عادل ہون دی دلیل ہے۔ اس واسطے کہ اگر انہوں کھلی چھٹی دے وے تے مقابلے تے ہادی نہ بنائے تو پھر انسانہ تے ظلم ہوئے گا۔ وہ جڑا خالق نے ہدایت دا انتظام کیتا ہے، اس انتظام مد نظر رکھ کے تے ایک عام بندے نو کم از کم پہلے دین نو سمجھن تو پہلے طے کر لینا چاہیے ہے کہ ہدایت دینے والے اور ہیں اور لینے والے اور۔ جڑے ہدایت عطا کر دینے وہ لوگ اور نے، جڑے ہدایت لیندے نے وہ لوگ اور۔ اچھا، ہدایت دین والے بھی اللہ دی مخلوق نے، ہدایت لین والے بھی اللہ دی مخلوق نے، لیکن طے ہے کہ قانون دوہاں دا برابر نہیں۔ ہدایت لین والے دا تے ہدایت دین والے دا قانون برابر نہیں، کیونکہ وہ خود برابر نہیں۔ جدو برابر نہیں تے قانون میں برابر نہیں۔ وہ دے واسطے میں دو تین لفظ آ کے اس آیت مجیدہ تے کچھ گفتگو کرنا چاہنا۔ سورہ فتح دی آیت، ایک لفظ ہے فطرت، جی میں روز ذاکران دینے کہ کوئی گل نہیں، بندے اگر اٹھ کے گئے نہیں تو کوئی گل نہیں، تھک جانا انسان دی فطرت۔ تو سائیں لفظ سنے ہوئے گا ذاکران کو کہ کوئی گل نہیں، بندے گئے نہیں ہونے آ جاندے نے، اس واسطے تھک جانا انسان دی فطرت۔ یہ گل صحیح۔ آسائش انسان دی فطرت ہے، سکون انسان دی فطرت ہے، بہت اچھا گھر فطرت ہے انسانی، بہت اچھا لباس فطرت ہے انسانی، اچھے نو پسند کرنا، بہت اچھے نو ہور پسند کرنا، ہور اچھے نو ہور پسند کرنا، یہ انسان دی فطرت ہے۔ فطرت دو چیزاں نہیں، ہر بندہ تابع فطرت ہے۔ میں بھی تابع فطرت ہوں، گرمی میں لگتی ہے، سردی میں لگتی ہے، تسی بھی صحیح تابع فطرت، تابع فطرت، فطرت دے تابع ہیں۔ وہ جنہوں اللہ ہادی بنا دینا وہ تابع فطرت نہیں ہوندہ، فاتح فطرت ہوتا۔ مہربانی، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، جنہوں اللہ ہادی بنا کے بھیجتا ہے وہ تابع فطرت نہیں، وہ فاتح فطرت ہوتا ہے، وہ فطرت نو فتح کر گیا ہوتا ہے۔ وہ دے واسطے دو تین میں مثال عرض کرنا تو پھر اس آیت میں پڑھنا۔ رات نو بندے نو خواب آئے کہ میں اپنے بیٹے نو ذبح کر رہا ہوں، سویرے اٹھ کے بندہ پریشان ہوتا ہے کہ میں نو خواب کیویں دا ہے۔ اگر وہ بیٹے نال گل کرے گا تو بیٹا آکھے گا کہ ابا جی کوئی سوچاں اپنیاں ٹھیک کرو، تہاڈیاں سوچاں پٹھیاں ہو گئی ہیں، گلاں کیویں دیاں سوچ دے ہو، تانوں خواب وچ پتر ذبح کرنا، کوئی گل عقل دی کرو، کوئی گل کم کرنا۔ تے جے اللہ نہ کرے وہ بیوی نو پتہ لگ جائے
بھی یہ راتی خواب آیا کہ بیٹا جا کے دسے پی امی ابو نو خواب آیا کہ مینوں وہ ذبح کر رہا ہے، اس آخنا یہ تو بڑے چر کا دل کرتا سارے ٹبر نو ذبح کر کے دوجی شادی کرا۔ لو جناب میری توجہ تہاڈی ہو گئی۔ یہ جڑیاں دو گلاں کیتیاں نا بچے نے تے بچے دی اما نے، وہ تابع فطرت ہے، کیونکہ اپنے پتر تے چھری رکھنا فطرت ہے ہی نہیں، یہ جو ہوندا ہی نہیں، چونکہ ہر بندہ تابع فطرت ہے، اور ہر بندہ سوچے گا کہ جڑا تینوں خواب آیا ہے یہ بھی غلط ہے۔ ماں سوچے گی میرے بیٹے دے متعلق خواب آیا تو جھوٹا خواب ہے، یہ غلط خواب ہے۔ وہ جڑا بندہ آندا نا غلط خواب ہے وہ تابع فطرت ہے، تو جڑا آکھے نا یہ خواب نہیں امر ہے وہ فاتح فطرت ہے۔ بہت شکریہ، تساں بڑا اچھا سماعت فرمایا۔ میں دوبارہ عرض کر دینا، جڑا بیٹا آندا ہے کہ بابا یہ خواب جھوٹ ہے، جھوٹا خواب ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ غلط نہیں، وہ تابع فطرت ہے۔ اے قرآن ہے جدو حضرت ابراہیم نے آکھا بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، تو حضرت اسماعیل نے فرمایا بابا یہ خواب نہیں یہ امر ہے۔ یہ دا مطلب ہے تابع فطرت ہونا اور ہے فاتح فطرت ہونا۔ ایک اور مثال، بہت شکریہ، ایک اور مثال عرض کر دیں۔ تسی اپنے کسی قریب ترین دوست نو جڑا تانوں آندا ہے میں تو میری جان ہے، میں تیری جان ہے، کیونکہ بڑا مشہور لفظ ہے کہ فلانا بندہ تے اپنی جان ہے، کہ جڑا تانوں جان آندا نا انہوں ذرا آکھو کہ یار میں تیرے نال گل کرنی سی، سائڈ تو کر کو آکھو کہ میں آج رات نو مینوں خبر آئی ہے کہ لوگاں میرے بستر تے فائر کر رہے ہیں، لوکی مینوں مارنا چاہتے ہیں بستر تے فائرنگ کر کے، تے میں ایک پروگرام بنایا ہے کہ آج دی رات تو میرے بستر تے لیٹ جا، اور میرا دل کرتا ہے کہ میں تیرا لباس پا کے نکل جانا، تے ایک رات دا ہی معاملہ ہے وہ مینوں آج قتل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ تہاڈا جڑا جان ہے نا تہاڈی، وہ تمہیں پوچھے گا بھی یہ تینوں کہ تو پکا پتہ لگا ہے؟ وہ آکھے مینوں یقیناً پتہ لگا کہ اج رات نو میرے بستر تے حملہ لوکا کرنا میرے دشمن، تے میں کی کراں؟ وہ آکھے گا تو اج دی رات سو جانا میرے بستر تے میں اتھوں ٹر جانا، جے وہ یار رہ گیا تو مینوں فون کریا جے، جے وہ سجن رہ گیا تو مینوں فون کریا جے، ایک باری گل کر کے کسی نہ دیکھ لو۔ وہ آکھے گا میں حیران ہاں یار تیرے تو، میں تے تینوں بڑا سجن سمجھدا سا، میں تے تینوں بڑا اپنا دوست سمجھدا سا، تو تے میری جان ہے، تو بھائی چنگی میری جان ہے، بھئی تو کمال کیتی ہے، تو اس دن واسطے مینوں رکھیا سی۔ اے میں ٹھیک کر لیا، انہاں کو مینوں پتہ چلو ٹھیک ہے، انہاں تجربہ ساڈا ہو گیا، بیٹھو بیٹھو ٹھیک ہے بیٹھو، اینوں ذرا چھوٹا کرنا سی سلام بس اینی گل۔ وہ آکھے گا بھئی یار تینوں تو میں بڑا چنگا بندہ سمجھدا سا تے اپنا محبت والا بندہ سمجھدا سا، تو یہ سوچیا سی کہ جدن رات نو تیری جان نو خطرہ ہوئے گا تو میری قربانی ہو جانی سی، تو مینوں اس واسطے رکھیا سی یار نہیں رہے گا۔ وہ جڑا گل پہ کر دو تو غصہ نہ کرو کیونکہ تابع فطرت ہے، یار فطرت گوارا ہی نہیں کر دی، پھر دوست نو لٹا جائے خطرناک جگہ تے، دوست دوستاں نو بچاندے نے نا، یار تے یاراں نو بچاندے نے، تے جڑا آپ آکھے میری جگہ تے لیٹ جا تے ایک رات ہے صرف، وہ آکھے گا یار کمال کرنا پیا، آج ہی رات نو انہاں آنا ہے تے آج ہی تو جاننا پیا تے مینوں لٹانا پیا۔ یہ جڑا انج آندا نا کی پیا کرنا ہے، تواڈے چوں بھی ہر بندہ تے میں بھی آکھاں گا یار کی پیا کرنا ہے، تسی دو وی ٹر جاؤ، وہ بھی ٹر جا تو بھی ٹر جا، کوئی بستر دا اور انتظام کرو، تساں ضرور بندہ لٹانا ہے۔ یہ جن بندے پہ آتے ہیں نا پہ ٹھیک ہے بالکل بستر خالی چھڑنا چاہیے، بندہ اتنے نہیں لٹانا چاہیے، وہ تابع فطرت ہے۔ میں گردن کٹا دیاں گا جی علی پوچھیا ہوئے بندے کنے بجے آنے۔ مولا تانوں جزائے خیر دے، صرف سرکار دو عالم نے آکھا ہے کہ آج رات میرے بستر پہ خطرہ ہے، آج رات میرے بستر پہ خطرہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں پھر کیا ہوگا، آپ کی جان کسی طریقے بچ سکتی ہے؟ فرمایا آج کی شب تو میرے بستر پہ لیٹ جا، پرسوں لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینے آ جانا۔ اللہ کی زمین پر پہلا سجدہ شکر ہے جو علی نے موت کو دیکھ کے کیا، اور فرما رہے تھے اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے محمد کا فدیہ قبول کر لیا۔ جب علی کا سونا، علی کا اسی رات سونا اور پوری رات سونا،
میں نہ ایک واری منہ تو چادر لا کے مولا علی ویکھیا ہوئے کہ بندے آئے نے کہ نہیں میں مجرم ہوں۔ حضرت مالک اشتر نے سفین چ پوچھا سی کدی ستے بھی ہو؟ فرمایا الا لیلۃ واحدہ، ایک رات ستا ہوں۔ کیڑی رات؟ لیلۃ الہجرہ، شب ہجرت۔ رج کے علی اکو رات ستا ہے، اکو رات ستا ہے۔ کتھے؟ فرمایا ہجرت دی شب، بستر رسول تے۔ فرمایا یا علی جہاں خطرہ تھا وہاں نیند کیسے آئی؟ فرمایا تابع فطرت اور ہوتے ہیں، فاتح فطرت اور۔ خطرناک، مہربان سبحان بیٹے تے گلے تے چھری رکھنا، سگے بیٹے تے گلے تے چھری رکھنا یہ تابع فطرت دا کم نہیں، صدقے جامع فاتح فطرت دا کم۔ خطرناک جگہ تے لیٹنا نہیں، ساؤں جانا۔ لیٹنا اور گل ہے، کروٹا بدلنی اور گل ہے۔ خطرناک جگہ تے ساؤں جانا یہ تابع فطرت دا کم نہیں، فاتح فطرت دا کم۔ جڑی میں تیسری مثال دین لگا او دیتے آج دی مجلس، پیسے لیونا فطرت ہے یار، پیسے کٹھے کرنا فطرت، پیسے اپنے گھر لے آنا فطرت۔ پیسے لے آنا فطرت نہیں، تواڈے علاقے چ میرا حال تسی تے پیسے واسطے کچھ نہیں کرتے، پیسے گھر لے آنا اے فطرت ہے۔ ایک دم سارے دے چھڑنا یہ تابع فطرت دا کام نہیں، یہ فاتح فطرت دا کام نہیں۔ میں اور لفظ بدلنا، دولت دے کے آ جانے پہ سکون ملنا یہ تابع فطرت کا کام ہے، دولت دے کے سکون حاصل کرنا یہ فاتح فطرت کا کام ہے۔ شاید تساں توجہ نہیں کی تھی، میں پیانا سکون ملتا ہے دولت آوے تھے، دے کے سکون نہیں ملتا۔ جنہوں دولت دے کے سکون ملتا ہے وہ کمال ہے، انہاں کمال لوگاں دی میں قرآن چو کہانی پڑھنا۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ فتح، ذرا سکون نو ذہن چ رکھنا، فطرت نو ذہن چ رکھنا۔ فطرت دے قابو بڑے بڑے لوگ نے، اے فاتح فطرت ہور لوگ نے۔ میں جڑی آیت مجیدہ پڑھی ہے اے صلح حدیبیہ تے نازل ہوئی، جڑے بندے صلح حدیبیہ نو جان دیو 6ویں 7ویں تک بندہ جائے تو صلح حدیبیہ دی شرائط آ جاندیاں۔ ایک صلح حضور نے کیتی ہے کافران، کی گل ہوئی؟ کافران نال صلح کیتی۔ حضور گئے نے بیت اللہ شریف دی زیارت کرنے واسطے، حضور دے نال جڑی تعداد علماء نے دسی وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ہجرت کے 6 سال کافی لوگوں کو لے کے 1500 بندوں کو لے کے پیغمبر نے ارادہ کیا کہ عمرہ کر کے آتے ہیں، زیارت کعبہ کر کے آتے ہیں۔ کافروں کو پتہ لگ گیا کہ 1500 بندے نال لے کے سرکار دو عالم آ رہے نے مکے، انہاں روڑا پا دیتا کہ ساڑھے تے حملہ ہو گیا، ساڑھے تے حملہ ہو گیا، ساڑھے تے حملہ ہو گیا۔ حدیبیہ ایک جگہ ایسی جے سرکار رکے تے حضور نے انہوں نے پیغام بھیجیا کہ اسی لڑن نہیں آ رہے، ساڑھے کو ہتھیار ہی کوئی نہیں، ساڑھے کو ہتھیار کوئی نہیں، اسی لڑن نہیں آ رہے، اسی صرف زیارت کعبہ واسطے آ رہے ہیں، عمرہ ادا کرنا آ رہے ہیں، اسی شاعر اللہ دی تعظیم کریں گے، اللہ دی عبادت کریں گے، چونکہ ساڑھا مرکز کعبہ ہے، اس واسطے چلیں گے، تسی فکر نہ کر، تسی فکر نہ کر۔ انہوں نے کوئی اعتبار نہ کیتا، انہوں نے کہا نہیں انہیں بندے جی ہوئے تو حملہ کر دیں، چونکہ انہوں نے ذہن چ شرارت موجود سی۔ حضرت نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اکٹھا کیتا تے فرمایا کہ کوئی ایک بندہ جا کے انہوں نے سمجھائے کہ اسی لڑن نہیں آ رہے۔ ایک صحابی نے بلکہ حضور نے فرمایا کہ تسی چلے جاؤ تے جا کے انہوں نے دسو کہ اسی لڑن نہیں آ رہے۔ انہوں نے کہا جی منو نہ بھیجو، تہاڈی مہربانی۔ سرکار تو پتہ بڑے مہربان سن، رحمت اللہ العالمین سن۔ انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا بھی تسی جان تو گریزاں کیوں؟ انہوں نے کہا دراصل اتنے نہ لڑائی ہوئی ہے، چونکہ اتنے ٹور آئے ہیں، پچھلا پنڈ سی، کفر و اسلام دا رولا بنے، مینوں نہ بھیجو، اینوں بھیجو۔
توجہ ہے، یعنی اشارہ انہیں کیتا کہ اینو بھیج. حضور نے پوچھا پھر تانوں کیوں نہ بھیجاں، اینو کیوں بھیجاں؟ انہاں فرمایا جنی یہ دی اتھے رشتہ داری ہے میری نہیں. انہاں دے نانکے بھی اتھے، انہاں دے دادکے بھی اتھے، کوئی چاچا، کوئی پھپھی، کوئی ماموں زاد، کوئی پھپھی زاد، کوئی چچا زاد. تے انہاں دا کچھ لحاظ کرنگے. چلو رشتہ داری تے آئی ہے نا، کم سے کم چلو کافر ہی صحیح، مشرک ہی صحیح، انہاں نو بھیجو. حضور کمال سن، چونکہ ایک جواز انہاں پیش کیتا. حضور نے فرمایا چلو تسی نہ جاؤ، تسی جاؤ. انہاں نو بھیج دو. وہ جڑے گئے اتنے صحابی، وہ کچھ لیٹ ہو گیا کیونکہ انہیں رشتہ دار سن. اور روٹیاں چھوٹیاں پکڑ لگ پیا، کوئی پھپھی لے گئی، ماموں لے گیا، کوئی چاچا لے گیا، کوئی چاچے دا پتر لے گیا. آؤ جی کمال ہو گئی. انہاں جا کے آکھیا کہ اسی زیارت کعبہ کرنا ہے، میں تمہیں دسن آیا، اسی لڑن نہیں آئے. انہاں آکھیا تسی زیارت کعبہ کرو نا، طواف بھی کرو تے جڑے سو چمو تے موجاں کرو، تسی تے اپنے بندے ہو. تے انہاں نو اساں نہیں آن دینا، یعنی پیغمبر نو اساں اتھے نہیں آن دینا. انہاں نو کچھ لیٹ ہو گئی اتھے روٹیاں چھوٹیاں یا ملدیاں گلدیاں. آخر اسی سو اقارب ہوندے نے. اگر کسی شیعہ دے اہل حدیث بھی رشتہ دار ہوں تو ہو تو سکتے ہیں، اہل سنت بھی رشتہ دار تو ہو تو سکتے ہیں. وہ فرشتہ دی رشتہ داری ہوتی ہے، عقیدہ اپنے تھا. وہ فرشتہ داری چ رج گئے، وہ لیٹ ہو گئے. اتنے پیچھے بندے گلاں کرن لگ پے جویں افواਹਾਂ اڑدیاں نے. پہلا بندے گل کرتے ہیں، پھر پکے ہوندے نے، پھر اکا پکے ہو جاندے نے. ایویں ایتھے گل اڑ گئی کہ دیر ہو گئی ہے، کدھر لڑائی نہ ہو گئی ہوگی. ایتھے بندیاں ٹولے نے بہ کے آکھیا لڑائی نہ ہو گئی ہوگی. اوتھوں تک اطلاع جاندے نو آکھیا لڑائی ہو گئی ہے، تے اوتھوں تک جاندے نو رولا پی گیا، وہ قتل ہو گئے. جنہ صلح حدیبیہ آوندی ہے وہ تو میرا خیال میرے نال جڑ کے بس سنتے ہیں. ایتھے کسے آکھیا اتھے لڑائی ہو گئی ہوگی، اوتھوں تک گل گئی ہو گئی ہے، تے ادھر نو گل گئی انہیں آکھیا وہ قتل ہو گئے. وہ قتل دا رولا پی گیا. سرکار دو عالم نو صحابہ کرام دی اطلاع پہنچی. آپ نے فرمایا افواہاں تے یقین نہیں کریدا، میں کہہ رہا ہوں کچھ نہیں ہے. کتنا بندیاں میری یہ گل سنی ہے، مولا بھائی تانوں جزا دے. پیغمبر اسلام نے تسلی دیتی، لیکن پھر بندے تو ہر قسم کے ہوتے ہیں. انہاں آکھیا جناب رولا پیا ہے، سنے وہ قتل ہو گئے. سنے حضور نے فرمایا درخت تھلے کٹھے ہو جاؤ. سارے بندے درخت تھلے کٹھے ہو گئے. ہن میں آیت پڑھن دا حق رکھنا. پیغمبر نے فرمایا چلو اگر نو پنجابی چاہتے نے جے انو عربی چاہتے نے ان تے انو انگریزی چاہتے نے اف. حضور نے فرمایا اگر ایسا ہو چکا ہے، اگر ہمارے بھیجے ہوئے بندے ہیں انہوں نے قتل کر دیا ہے جو تم اطلاع دے رہے ہو، پھر فرمایا آپ باری باری سنو، پھر ہمیں لڑنا پڑے گا. ہمارا بھیجا ہوا بندہ اور وہ قتل کر دے، یہ مطلب ہے لڑائی ہوگی. انہوں نے کہا جی ساڈا بندہ مار دیں، لڑائی تو ہوئے گی. فرمایا اگر ایسا ہو چکا ہے، اگر لڑائی کا خطرہ ہے، اس درخت کے نیچے میں کھڑا ہوتا ہوں، میرے ہاتھ کے نیچے ہاتھ رکھ کے باری باری بیعت کرو، بھاگو گے تو نہیں. مہربانی، شکریہ مولا بھائی تو اجازت، بہت شکریہ جی، بہت اچھا جوانا نے سماعت فرمایا. کی فرمایا حضور نے؟ میں وہ گل پہ کرنا، اگر پڑھ لکھے بچے 8ویں 9ویں 10ویں دے دھیان نال سن گئے تو 10 نمبر پکے نے. جو میں سنانا پیا نمبر ضائع نہیں ہون گے انشاءاللہ. بالکل. میں صلح حدیبیہ سوال آؤں ہی آؤں، تمہیں پتہ ہے. بہت شکریہ. صلح حدیبیہ دا سوال 10ویں چاہے 11ویں چاہے ایم اے چاہے، یہی گل جڑی میں کر رہا پکی پہ کرنا. میں ٹیچر ہاں. ایک سوال آ گیا کہ دلائل سے ثابت کرو کہ کتاب کافی نہیں. سوال آ گیا دلائل سے ثابت کرو کہ کتاب کافی نہیں. کئی باری مسلک نہ ملتا ہوئے تو بندہ نمبر کٹ لینا. پڑھے لکھے بچے جانتے ہیں اس گل. نیٹ تے میں ایک پیپر ویکھیا کسی شیعہ بچے نے حضرت علی علیہ السلام لکھ دیتا ہے مضمون. اس لال پینسل نال گول دائرہ مار کے نا علیہ السلام تے نال رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ دیتا ہے. زارے جن رضی اللہ پڑھے ہے تو رضی اللہ ہی لکھے ہے. وہ جو علیہ السلام لکھے تو نمبر کٹ کرتے ہیں. یہ مطلب ہے مسلک نہ ملتا ہوئے تو نمبر کٹ کرتے ہیں. جڑا میں جواب دین لگا نمبر اہل حدیث ویکھے تو نہیں کٹے گا،
اہل سنت ویکھے تو نہیں کٹے گا، دیوبندی ویکھے تو نہیں کٹے گا. تسی پیپر مصر بھیج دیو، سعودی عرب بھیج دیو، جو نمبر کٹے جان تو میں تو مجرم ہاں. مثلا سوال ہے کہ دلائل سے ثابت کرو کہ کتاب کافی نہیں. یہ میری بیٹی میں آ کے پیپر بکھایا وہ لکھا سی دلائل سے ثابت کرو کہ کتاب کافی نہیں. کٹے گا نمبر کو کیوں کٹتا ہے؟ میں جواب دے رہا ہوں. تھلے لکھ دیو سر اگر کتاب کافی ہوتی تو سکول کیوں ہوتے؟ واہ نوجوان مہربانی کریں. اگر کتاب کافی ہوتی تو سکول کیوں ہوتے؟ سکول خالی بھی کافی نہیں، کرسی کا ہونا بھی کافی نہیں، سکول میں چاک ہونا کافی نہیں، بلیک بورڈ ہونا کافی نہیں، ٹیچر کا ہونا ضروری ہے. جس طرح سکول میں ٹیچر نہ ہو تو سارا سکول بیکار ہے. اسلام میں محمد نہ ہو قرآن بھی بیکار. معلم کے بغیر کوئی کتاب، معلم کے بغیر کوئی کتاب کافی نہیں ہوتی. یہ میرا چونکہ موضوع نہیں، مہربانی. چونکہ میرا موضوع نہیں، میں صرف ایک مثال دیتی ہوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صلح حدیبیہ طے نا، سن لو بچیو. حضور نے فرمایا اگر لڑنا پیا تو پھر وعدہ کرو اتنے ہاتھ رکھ کے کہ پھر تم بھاگو گے نہیں، میدان چھڑ کے نسو گے تو نہیں. وہ جڑی بیعت ہوئی ہے نا، اس بیعت دا ذکر اللہ قرآن چ کیتا. اے میں تواڈے سامنے آیت پڑھی ہے خطبے تو بعد، او میں پڑھ دینا. اللہ فرماتا لقد رضی اللہ عن المومنین، راضی ہو گیا اللہ ان مومنوں پر. کن پر؟ سار اٹھاؤ یار، کن پر؟ تھوڑے بندے پہ بولتے رہے راضی ہو گیا اللہ کن پر؟ مومنوں پر. ایتھے رضی اللہ بنے جے بندے اور یار رضی اللہ عنہم. اللہ فرماتا راضی ہو گیا اللہ ان پر. ہن اللہ راضی ہو گیا ہے، اسی ناراض ہو سکتے ہیں؟ اللہ جو راضی ہو گیا. اللہ فرماتا رضی اللہ عن المومنین، اللہ راضی ہوا اوپر مومنوں کے. مومن کتوں دے سن؟ سائیوال دے، سرگودے دے، صحابہ کرام سن. اور یار کون بیعت کر رہے سن؟ صحابہ کرام. انہوں نے اللہ کہہ رہے ہیں مومنوں پہ اللہ راضی ہو گیا. اگوں کوئی بولے نہ بولے اللہ راضی ہو گیا. کدھر تھے جو بیعت کر رہے تھے؟ کن پر؟ مومنوں پر. اللہ راضی ہوا. لقد رضی اللہ عن المومنین، اللہ راضی ہوا اس وقت کن پر؟ بولو بولو جی، مومنین پر. سارے مومنین بولو. کن پر راضی ہوا؟ کن پر؟ جو اس وقت مومن نبی کی بیعت کر رہے تھے. جننے بندے چپ چپ نے، تسی چپ رہو گے نہیں. تہاڈی اس چپ نو توڑن واسطے نبی دی مسجد کھلو کے صحابی ایک نے پوچھا یا رسول اللہ مومن کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جس میں محبت علی ہوتی ہے. ہر اٹھاؤ میرا خیال ہے شکر ہے. جس میں محبت علی ہوتی ہے وہ مومن ہوتا ہے. اور جس میں جلدی اچھا اچھا جی. میں یہ جی بہ جا بچیا، بہ جا بچہ. اچھا یار
خیر یہ جڑی ربائی ہے میری تقریر دا حصہ نہیں، مزے دی تشریح کر کے میرے تے پرچہ کرا چھوڑ، انہیں اپنی پڑھی ہے، ہر بندہ اپنی گل دا ذمہ دار ہے، ٹھیک نا جی، انہیں اپنے شوق نال پڑھی ہے نا، ٹھیک ہے ٹھیک، میں جان میں پتہ مینوں پتہ ہے وہ میں ساری گل تو پتہ، میں تاں عرض کرا کیونکہ جڑی دی تشریح ہے نا وہ گل تے پتھراں دی بھی ہوندی ہے، میں تشریح دی گل پیا کرنا، انہوں نے پتھراں دی گل کیتی ہے نا، میں تشریح دی گل کرنا، کوئی تشریح تو انہوں پتہ ہے اج کل تشریحاں جڑیاں نا وکھریاں وکھریاں ہو رہی ہیں، نون لیگ وکھری تشریح کر دی ہے تے پی ٹی آئی وکھری تشریح کر دی ہے، جج گل ایک ہی کردا، جج گل ایک کردا تے تشریح وہ وکھری کر دیں تے وہ وکھری کر دیں، فوج دے ترجمان نے گل ایک کیتی ہے، اس خط دے متعلق جڑا آندے نے سانوں وہ باہروں خط آیا امریکہ تو تے سازش ہوئی ہے، اور فوج دے ترجمان نے آ کے گل ایک کیتی خط دے متعلق، پی ٹی آئی نے آکھیا ساڈے حق چ بولے نے تے نون لیگ نے آکھیا ساڈے حق چ بولے، بولن والا ایک ہے، میں پیارا بولن والا ایک ہے، تے پی ٹی آئی والے آکھیا کہ وہ پہ آندے نے سازش ہوئی ہے تے نون لیگ نے آکھیا وہ پہ آندے نے سازش نہیں ہوئی، تے بندہ گل کرن والا ایک ہے، اور پھر پہ آنا گل کرن والا ایک ہے، تشریح انہاں اپنے حق چ کیتی ہے، تشریح انہاں اپنے حق چ کیتی ہے، قرآن تے میرا ہاتھ ہے، قرآن چ روزے دا ٹائم ایک ہے، تشریح وکھری وکھری ہوئی، اتم الصیام الی اللیل، روزے کو پورا کرو رات تک، وہ جڑی رات قرآن نے ایک ہی گل کیتی ہے کہ روزے نو رات ویلے کھول لو، جدو رات ہوئے ادو کھول لو، جڑے بندے اہل سنت روزہ کھولتے ہیں 10:30 منٹ پہلے وہ غلط نہیں کھولتے، انہاں دے نزدیک رات ہو جاندی ہے، تہاڈا کی خیال ہے رات تو پہلے کھول دے؟ نہ نہ نہ، قرآن آندا ہے اتم الصیام الی اللیل، روزے کو پورا کرو مکمل کرو رات تک، انہاں دسیا گیا کہ رات ہو گئی ہے، انہاں کھول لیا، انہاں بھی رات نو کھولیا، اسی کو 10 منٹ کسے دی زد نال نہیں لیٹ ہوندے، پاگل ہاں اسی، سانو کسے روکیا ہے کہ اجے رات نہیں ہوئی، بہت شکریہ، صرف یہ نہیں کرنے بھائی اہل سنت دا روزہ بھی مکمل ہے، ساڈا روزہ بھی مکمل ہے، کیونکہ انہاں بھی رات نو کھولیا ہے، انہاں بھائی رات نو کھولیا نا، رات نو کھولیا، وہ بھی رات ساڈی بھی رات، سانو کسے منع کیتا ہے، سانو کسے روکیا ہے کہ ٹھہر جاؤ اجے شام ہوئی ہے رات نہیں ہوئی، مغرب ہوئی ہے رات نہیں ہوئی، تشریح دی صرف یہ نہیں ہوئے کہ جب سورج غروب ہوتا ہے کچھ لوگوں کے نزدیک رات ہو جاتی ہے، غروب آفتاب پر رات ہو جاتی ہے، ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ جب آفتاب غروب ہوتا ہے نا رات آنے میں 10 منٹ لگتے ہیں، جب مکمل سیاہی پھیل جائے پھر رات ہوتی ہے، یہ مطلب ہے کوئی حرج والی گل نہیں، روزہ اودا بھی پورا ہے اودا بھی پورا ہے، اے رات والی تشریح جڑی ہے نا وہ ساڈے کولوں اللہ نہیں پوچھنی، اسے واسطے اللہ فرماتا یوما ندعو کل اناس بے امامہم، جنہیں پہلا کھلوایا ہے تسی اونوں لے کے آؤ، جنہیں لیٹ کھلوایا تسی اونوں لے کے آؤ، یوما ندعو کل اناس بے امامہم، اپنے اپنے امام کو، جلدی بیٹے جلدی، یہ مطلب اس سے واسطے دو فقہ نے نا جی، فقہ حنفیہ فقہ جعفریہ، دسا کسے نے کہ ہاتھ کھولنے دے متعلق بھی یہی گل ہے جڑا حکم کیتا ہے وہ قدرتی گل آ گئی ہے، فقہ حنفیہ کے مطابق یہ ٹائم ہے اور فقہ جعفریہ کے مطابق یار دو ہی ٹائم نے، اخبار کھول لو، نمازاں دے بھی دو ہی ٹائم نے، فقہ حنفیہ کے مطابق فقہ جعفریہ کے مطابق، یہ مطلب ہے جیڑا نماز ہاتھ بن کے پڑھدا ہے او دا تعلق فقہ حنفیہ نال ہے، ٹھیک، جیڑا کھول کے پڑھدا ہے او دا فقہ جعفریہ نال ہے یا فقہ مالکیہ نال ہے۔ میں ایک گل اہل سنت دوستاں دساں، صرف شیعہ ہاتھ کھول کے نماز نہیں پڑھتے، اہل سنت بھی ہاتھ کھول کے نماز پڑھ دے،
میں پھر عرض کر رہا اہل سنت بہت شکریہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں وہ اگر ایتھے نہیں پائے جاندے تو وکری گل ہے سعودی عرب تسی چلے جاؤ جڑے امام مالک دے منن والے نے وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں حضرت امام مالک دے منن والے جڑے مالکی نے وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں اہل سنت نے میں قرآن سامنے رکھیا میں جھوٹ بولنا میں ویکھے نے بندے اہل سنت نے ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں کیونکہ امام مالک دی فقہ وچ بھی ہاتھ کھولنے میں نماز میں ہاتھ کھولنا ضروری ہے جو کھول کے نماز پڑھ دیں یہ دا مطلب ہے کہ اہل سنت بھی کچھ ہاتھ کھول کے نماز پڑھ دیں اسی بھی ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا انہوں دی فقہ مالکی ہے جڑا ہاتھ بندے نے فقہ حنفی ہے جڑا کھول دا وہ فقہ جعفری ہے یہ ایتھے بننے تے وہ فقہ حنفی ہے ایتھے کھولے تے فقہ مالکی ہے اور کھولے تے فقہ جعفری ہے یہ جڑا پڑھتا ہی نہیں وہ دی کیڑی فقہ ہے میں ویسے گل پہ کر رہا ہوں اللہ سب نو توفیق دے وے یار اللہ سب نو توفیق دے تو انہیں گل دساں نماز بندے نے پڑھنی ہوئے میں نماز پڑھی ہے اہل حدیثاں دی مسجد میں نو کسے کچھ نہیں آکھے ہاتھ کھول کے پڑھی اہل سنت دی مسجد پڑھی میں نو کسے کچھ نہیں آکھے پتہ کیا کعبے دے سامنے سارے کھلوتے ہوندے نے کوئی بن کے کوئی ایتھے بن کے کوئی ایتھے بن کے کوئی ایتھے بن کے رکھ کے کعبے کے سامنے میں ایک مولوی نے پوچھا ایتھے ساریاں دی ہو گئی ہو سکیا ہو گئی تو میں کٹھی ہو گئی ہو سکیا ساریاں دی کٹھی ہو گئی میں وہ کیوں ہو گئی اللہ دا گھر کیوں ہویا تو میں سرگوتے دیاں مسیتاں نوں اللہ دا گھر ہی سمجھ لو ہاں تہاڈی خیر ہوے جی مولا تانوں جزا دے دے یہ دا مطلب ہے اللہ دا گھر سمجھیا ہوے تے ہو جائے نماز تے ساریاں دی ہو جائے اصل گل ہے کہ ہر گل چونکہ قرآن چ نہیں اس واسطے میں نہ کچیاں گلاں کدی کیتیاں نہیں یہ فرماندے نے ہاتھ کھولنا اگر قرآن چ ہے تو دسو چلو ٹھیک ہے چلو انج کرنا ہے نماز کا حکم قرآن چ ہے رکوع وچ کی پڑھنا ہے قرآن چ کوئی نہیں سجدے چ کی پڑھنا قرآن چ کوئی نہیں رکعتاں صبح دیاں کنیاں نے قرآن چ کوئی نہیں شام دیاں کنیاں نے قرآن چ کوئی نہیں عشاء دیاں کنیاں نے قرآن چ کوئی نہیں کیڑی صورت قرآن دی ہے جڑی فاتحہ ضروری پڑھنی ہے قرآن چ کوئی نہیں دوجی پاویں کیڑی پڑھی ہے قرآن چ کوئی نہیں طریقہ سارا پیغمبر دسنا ہے نماز دا ذکر قرآن چ تفصیل نہیں روزے دا ذکر قرآن چ تفصیل نہیں حج دا ذکر قرآن چ 7 چکر کوئی بہا دے تو میں مجرم کنے چکر لانے نے قرآن چ کوئی نہیں صفا مروہ کنی باری کرنا ہے قرآن چ کوئی نہیں کتھوں چومنا ہے قرآن چ کوئی نہیں جی حج دی ساری تفسیر نبی دسنی میں کہ اللہ پاک یہ تے بندے ہاتھ کھولن والی گل قرآن چوں پہ لبھتے ہیں تے اینا کو قرآن اگر ہو جاندا اس پاسے جڑا میں پڑھیا اینا کو اینے کو صفحے ہو جاندے تے قرآن چوں نماز لبھی سی وچوں تفسیر لب جاندی روزہ بھی قرآن چوں لبا سی تفسیر بھی وچوں مل جاندی حج بھی قرآن چوں لبا سی تفسیر بھی وچوں ہی مل جاندی اچھا اللہ فرمایا سارا کچھ قرآن چوں مل جاندا میں کہا جی تے فرمایا سارا دین قرآن چوں ہی لب جاندا تے وہ بندے سچے ہو جاندے جڑے آندے سن کتاب ہی کافی ہے تہاڈی کیا بات ہے مولا تانوں جزائے خیر دے وے اگر سارا دین قرآن سے مل جاتا بھائی بہت شکریہ قبلہ راکھا صاحب اگر سارا دین قرآن سارا دین قرآن سے مل جاتا تے بندے تے وہ بوبا ہی چھڑ جاندے جس قرآن منوایا ہے بندے اس دروازے نو چھڑ دیندے جس اللہ منوایا ہے اللہ فرمایا ہم صرف اقیم الصلاۃ کہیں گے نبی سے پوچھو کیسے پڑھنی ہے ہم کہیں گے لعلکم تتقون روزہ واجب ہے نبی سے پوچھو کیسے رکھنا ہے ہم حج بتائیں گے کہ کرو نبی سے پوچھو پوچھو سے پوچھو سے پوچھو سے یہ مطلب ہے قرآن کو پڑھتے جاؤ اس سے پوچھتے جاؤ اسی لیے فقہ ہے جو دین حضرت ابو حنیفہ سمجھاتے ہیں اسے فقہ حنفیہ کہتے ہیں جو تشریح جعفر صادق نے کی ہے اسے فقہ جعفریہ کہتے ہیں جنہیں ہاتھ ایتھے بننے نے
اس پوچھے اپنے فقہ دے امام کو اس آخیا نبی انج پڑھتے سن امام مالک فرماتے نہیں انج پڑھتے سن ساڑھے تے بھی غصہ نہ کرو جے امام مالک آکھے انج پڑھتے سن تے ہو جاندی ہے تے جے جعفر صادق آکھے انج پڑھتے سن تے پھر کیوں نہیں ہوتی مہربانی ہر گل قرآن چ نہیں یہ تفسیر مصطفیٰ کو لینی پے گی انج تھوڑی جی میں پریشانی دی گل دسن لگا کہ قبلہ میں گھر جا کے پجامہ پانا یا میں رات نو لاچا بننا تو کی پتا بولو رات نو کپڑے بدری دے یا بندہ لاچا بنتے ہیں یا پجامہ پاندے تو نہیں پتا کیونکہ وہ گھر ہے تو سن میرا گھر نہیں ویکھیا اندر جا وہ میرا معاملہ کرتا ایتھے میں آنا یہ تمہیں پتا ہے کہ مولوی پینٹ نہیں پاندا یہ شلوار قمیض پاندا تساں مینوں روز ویکھیا ہے جیڑا کم تساں اینی باری ویکھیا ہے یہ متعلق تو تسی گل کر سکتے ہو جیڑا ساڈے گھر وہ متعلق تو کوئی نہیں کر سکتے دکھ ہے وے مسلمانہ پورے تو مینوں سن شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی کہ پیغمبر نے کچھ گلاں کر کیتیاں نے کچھ باہر کیتیاں نے کچھ کسی جنگ چ کیتیاں نے کچھ اتنے کیتیاں نے کوئی گلی چ کیتیاں نے کچھ اندر کیتیاں نے کوئی غار دے اندر کیتیاں نے کوئی غار دے باہر کیتیاں نے نماز تے پیغمبر نے سارے جہان دے سامنے پڑھی ہے بھائی تواڈی کیا بات ہے اور یار نماز ساری دنیا دے حضور نے سامنے پڑھی ہے اے شام تے اعمال ہے کہ اسی آج تک اس نماز تے بھی کٹھے نہیں ہو سکے کہ پیغمبر نے نماز کیویں پڑھی یہ اصل گل صرف یہ نہیں ہے قبلہ کہ جڑی میں چونکہ ایڑا کم ہے جی بسم اللہ کوئی نہیں جی اذانہ 3 تے نمازاں 5 یہ ٹائم جڑے نا 3 ہی نے نمازاں 5 ہی نے ٹائم 3 نے ٹائم 3 نے ایک سویر دا ہے ایک دوپہر تاجہ تے بعد ہے شام تک شام تو بعد پھر رات 12 بجے تک ٹائم 3 نے اور 3 ٹائمہ تے اذان دینے ٹائم 3 نے قرآن چ بھی ٹائم 3 نے نمازاں دے ٹائم 3 نے نمازاں ویسے 5 نے نمازاں 5 نے ٹائم انہاں 5 دے 3 نے تو 3 اذاناں دینے 5 نمازاں پڑھنے کوئی ایسی گل اچھا میں عرض کر رہا تھا کہ یہ دین پوچھنا کسے کو پوچھنا تے ہے جانا کسے کو ایک پنڈ دا نا کی چلو نہیں جڑا صرف کوٹ موسیٰ خان یا مچھر کھاتی ٹھیک میں تو ایک بار اگے آیا میرا خیال تو پھر ایک بار آیا آج میں جڑی گلی آیا تھوڑی تھوڑی میرے یاد آ گئی کہ اتنے آیا سا اسی گلی کو میں جاننا باقی یا اس گلی کو میں نہیں جانتا اگوں بند ہے کھلی ہے او کدھر جاتی ہے اگوں کدھر جاتی ہے یہ میں نے کوئی پتہ نہیں کیونکہ میں اتھوں دا نہیں جڑے بندے اتنے کدی کدی آتے رہتے ہیں جاندے رہتے ہیں وہ میرے نالوں زیادہ جانتے ہیں تو جڑے اکا اتھوں دے وہ ان چنگی طرح جانتے ہیں قرآن تے میرا ہاتھ ہے نماز پوچھ لے تے روزہ پوچھ لے تے اذانہ کنی باری دینی تے نماز کنی باری پوچھنی ہے پوچھ صرف انہاں کولوں جڑے محمد دے اکا کر دے بندے ہیں وہ جویں وہ جانتے ہیں انہیں دوسرا نہیں جانتا یہ اپنا اپنا اعتماد ہے ویسے چونکہ میں تمہیں پہلے گل دسی ہے کہ تینوں شیعہ سنی سارے سنتے ہیں تو آپ ہی ربائی ایسی پڑھتے ہو پہ اخیر ہو جاتی پھر جی ایسی گل ہے تو پھر ایسے سوالات جڑے کیتے جا سکتے علمی سوال کوئی حرج والی گل نہیں لیکن پیغمبر دی نماز پیغمبر دا روزہ پیغمبر دا حج اساں پوچھیا اہل بیت کو اہل بیت سانو انج ہی دسے اہل بیت سانو انج ہی دسے ہے اسی اہل بیت کنوں سمجھنے ہیں اسی اہل بیت انہوں سمجھنے ہیں جیڑا درود محمد تے ہوئے وہی اہل بیت تے اوہ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد اہل بیت کو دین لین چکے حرج نہیں تے اگلی گل ہے کہ مچھر کھادی پہلی باری میں آیا سا تے میں کسے بندے کو پوچھیا سی تے آیا پوچھیا سی تے آیا میں جو اگے کسے کو پوچھدا ہوں اتوں ایک ذاکر آ کے مینوں پوچھے کدھر جانا ہے انہوں سوچنا چاہیے کہ میں تے آپ پہ پوچھنا میرا خیال ایک باری سوچ لینا چاہیے میں آپ پہ پوچھنا تے میں جو پہ پوچھنا میرے کو نہ پوچھ تو ہی وہ کو پوچھ جہدے کو میں پہ پوچھنا تو ہی وہ پوچھ جہدے کو میں پہ پوچھنا میں ایکو گل کرنا ساریاں بچ آ جانگیاں قرآن تے میرا ہاتھ ہے کسے دے امام نے ساڈے امام کو پوچھا ہے ساڈے کسے امام کسے کو
مولا تو جزائے بس میرا خیال ہے کہ پڑھیں میرا خیال ہے میرے سے مکمل کریے سب سے سچا کلام صادق کا سب سے سچا کلام صادق کا میں صبح شام ذکر کرتا رہوں گا پاک صادق کا کسی کو علم نہیں اس کے علم کا اب تک امام ہوگا مگر ہے غلام صادق غلام صاحب پر ٹھیک ہو اے ٹھیک ہو گیرو بھائی یہ گل صحیح ہے دوسرا اگر امام بھی ہے تو انہوں نے فرمایا اگر میں 2 سال امام صادق کی بارگاہ میں نہ آتا تو میں ہلاک ہو جاتا یہ مطلب ہے کہ اتھوں سکھ دے لوگ وہ سکھن والیاں کو اسا سکھیا ہے پوچھن والیاں کو نہیں یہ نہیں گل رہ گئی گل اگلی وہ خالق کی کائنات جانتا ہے کہ جڑا بندہ نماز کھلوتا ہے وہ کس خلوص نال پہ پڑھتا ہے بس ہاتھ چھڈ کے بھی نماز ہو جاندی ہے نہیں ہو جاندی ہوگی تو پھر مالکیاں دی کیوں ہوندی ہے یہ مطلب اہل سنت کا ایک طبقہ بھی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہے الحمدللہ یہ میں تصدیق تمہیں کرا دیاں گا تو وہ چونکہ مالک قریب ترین امام سن مدینے دے اس واسطے انہوں نے آخیا پہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے سن باقی دیا انہوں کو پوچھا ہے اس واسطے اسی الحمدللہ اسی فقہ رکھنے ہاں جعفری فقہ ساڈی تے اس فقہ تے سانوں ناز ہے کہ سارا سال بندے سانوں صحابہ دی وجہ تو بھی کافر آندے نے ماتم دی وجہ تو بھی کافر آندے نے زنجیراں دی وجہ تو بھی کافر آندے نے کدی ذوالجناح دی وجہ تو کافر آندے نے کھورے کیڑے کیڑے انداز نال کافر آندے نے انہاں سانوں فخر ہے کہ جویں ہی رمضان دا چند چڑھدا ہے رمضان المبارک دا وہ ایڈا مبارک کسے واسطے بھی نہیں جڈا ساڈے واسطے ہے چند چڑھدیا ساری لکھ کردا ہے ٹی وی دی سکرین تے فقہ جعفریہ کے مطابق ہاں سار اٹھاؤ میں فقہ جی سارا سال بندے کافر آندے نے اور سال بعد چند چڑھتا ہے رمضان دا روزے کسی مرضی نہ رکھنے نے مبارک ایک ہے لیکن فقہ جعفریہ کے مطابق سحری کا یہ وقت ہے اور فقہ حنفیہ کے مطابق سحری کا یہ وقت ہے جڑی ساری سال بندے نے ٹک 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 نکی نکی 100 سنار کی 1 لوہار کی سارا سال مولویاں نکا نکا کافر آکھیا ہوندہ ہے اور 100 سنار دی ہوتے 1 لوہار دی وجدی ہے کہ فقہ جعفریہ کے مطابق سحری کا یہ وقت ہے دو ہی بڑے بڑے بندے سوچ لیتے ہیں اور اس طرح کی باتیں نہ کرو کبھی کافروں کی بھی فقہ ہوتی ہے مولا کائنات تو جزا خیر ہوگا تھوڑی آباد اسلام اچھ فقہ ہوتی فقہ ہمیشہ اسلام اچھ ہوتی اچھا جی مجلس مکمل کریے بیٹھو نہ اٹھائی مجلس مکمل کریے اوئے ہوئے یہ تو 42 منٹ ہو گئے مجلس مکمل کریے کی پیغمبر نے فرمایا پہ بیعت کرو اللہ فرماندہ اللہ راضی ہوا اوپر تو صاحب بچوں کے اللہ ہور چھیڑی ہے نا میں تو اتھے ہی ہوں لقد رضی اللہ عن المومنین اللہ راضی ہوا اوپر مومنین کے کب اس یبایعون کا تحت شجرتی جب درخت کے نیچے تیری بیعت کر رہے تھے کیا بات ہے مجلس مکمل کر لگا او تو انہوں میرا موضوع سی تو سب بچے رکے شکے راج در ادھر توڑ دیتا ہے وہ فطرت میں دسی سی تابع فطرت مہربانی اللہ فرماندہ تم بیعت کر رہے تھے اللہ راضی ہوا جب تم پیغمبر کی بیعت کر رہے تھے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ تو اللہ نے تمہارے دلوں کی کیفیت کو جان لیا کیا بات ہے بیعت تم رسول کی کر رہے تھے اللہ کی نظر تمہارے دلوں پر تھی ہاتھ نبی کے ہاتھ میں تھا لوگوں کو تمہارے ہاتھ نظر آ رہے تھے مجھے تمہارے دل کی کیفیت کا پتہ تھا ہوا کیا اللہ پاک فرماتے ہیں پھر ہم نے ایسا کیا کہ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ سکینہ میں نے سکون فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ پھر ہم نے ان پر سکون نازل کیا دلانو سکون کون دیندہ جی اچھی بولو کون جی اللہ فرماتے ہیں ہم نے صحابہ کے دلوں کو سکون عطا کیا یہ مطلب ہے بے سکون تھے کیڑے بندے میرے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ کوئی بے سکون ہو تو اسے سکون دیا جاتا ہے بے سکونی کا دی سی وہ صلح دی حدیبیہ دیاں شرطاں دی وجہ تو بے سکونی سی وہ شرطاں بڑیاں کڑیاں سن میں بہت لطف لے رہے ہیں جڑے بندے کدھر کتاب صلح حدیبیہ پڑھ چکے کیونکہ کافراں بہ کے صلح کی تھی
لکھنوان والے نبی سن، لکھن والے علی سن. نبوت لکھا رہی تھی، ولایت لکھ رہی تھی، اور صحابہ وہ تھے جو پریشان تھے. پریشانی کا کسی انہاں کیا جناب ایس سال واپس تر جو اگلے سال آ کے زیارت کریں. صحابہ پریشان ہی ہونا سی نا. مچھر کھا دی تو بندہ ٹورے سیون شریف جتنے نعرے پہ مار دو کلندر دے تو سیون شریف تو 15 کلومیٹر دور اگے بندے آ جان تے آکھنا ایت کہاں واپس ٹر جو اگلے سال آ جائے. تے جڑا قافلہ سالار ہے وہ آکھے ٹھیک ہے. تہاڈی کیا بات ہے؟ زواراں دے دل چ بھی 10 کلومیٹر تے سارا مزار ہے تے جا کے علامت سلام کرنا تے سرکار دی زیارت کرنی ہے تے دعا کرنی ہے تے ماتم کرنا سرکار کلندر دی. او 10 کلومیٹر تو اتنے آ کے بندے کھلو جان جی سانو خطرہ تو ہاں اتنے حملہ کرنا ہے. نہیں جی کرنا صلح کر دیو کرنے ہاں. قافلہ سالار نو آکھن کہ ایت کہاں واپس تر جو واپس سرگودے ایتھوں تے اگلے سال آ جائے. تے وہ سید سردار جنہاں دے نال تسی گئے ہو وہ آکھن ٹھیک ہے. میرے خیال تہاڈا مسکرانا پہ دسدا ہے کہ تہاڈے دل دی کی کیفیت ہوئی ہوے گی. اے جڑا نبی دے ہر فیصلے تے ٹھیک آکھے نا انہوں علی آندی. صدقے جاواں انہاں آکھیا صدقے جی انہاں آکھیا اگلے سال آیا جی عید کا نہیں. نبی آکھیا ٹھیک ہے. حضرت علی آکھیا بالکل ٹھیک ہے. انہاں آکھیا ایک اور شرط ہے اگلے سال آنا تے ہتھیار لے کے نہیں آنا. نبی آکھیا ٹھیک ہے. میرے مولا آکھیا بالکل ٹھیک ہے. انہاں آکھیا کہ شرط اگلی ہے او کی تہاڈا بندہ مکے آ گیا اساں نہیں دینا ساڈا مدینے ٹر گیا تساں واپس کرنا ہے. نبی آکھیا ٹھیک ہے. تہاڈی یہ کیفیت ہے صحابہ دا کی حال ہویا ہوگا. وزیر خارجہ کون ہے ساڈا اس ویلے؟ بلاول سرداری پٹھو. اگر صلح ہوندی ہوئے انڈیا نال تے انڈیا دا بہ کے وہ مودی آکھے کہ ساڈا بندہ کراس کر کے بارڈر پاکستان ٹر گیا تے تساں واپس کرنا ہے. بلاول آ کے ٹھیک کر دیاں گے. تہاڈا کوئی آ گیا تے اساں نہیں جے دینا تے بلاول آ کے ٹھیک ہے. کیا بات ہے گول آ جائے ووٹ لین. میرا خیال جڑی کیفیت ہوئی ہے نا جی میں کامیاب پہ پڑھنا اس واسطے کہ تہاڈی کیفیت مینوں پہ دس دی ہے کہ ہر بندے سوچیا یہ کہ میری صلح دی شرط ہے. خدا دی قسم کافراں آکھیا ساڈا بندہ تہاڈے ول گیا تساں ادھر نہیں واپس کرنا ہے. پیغمبر آکھیا ٹھیک ہے. تہاڈا آ گیا اساں دینا ہی نہیں. نبی آکھیا ٹھیک ہے. ایسا جے وہ پریشانی ایسی وہ بے سکونی. بندے سوچ رہے سن کہ یا رسول اللہ تسی کیویں دی صلح پہ کردے ہو؟ ہاتھ مک گئی انہاں دی منی جاندے ہو انہاں دی ہوئی. قرآن تے میرا ہاتھ ہے. نبوت لکھا رہی تھی ولایت سمجھ رہی تھی. اس گل ساری دی سمجھ صرف میرے مولا نو بھی آؤندی تھی. اس او صلح یہ او صلح جدے تے خالق نے فرمایا سی انا فتحنا لک فتحا مبینا. یہی وہ فتح ہے جو فتح مبین ہے. تو جنگا جو فتح حاصل نہیں کیتی جڑی صلح چ کیتی ہے. بعد وچ بندے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیویں دی گل کیتی جی؟ او آؤں تے ہاں چھڑ چھڑنا تے ساڈا جائے تو انہیں چھڑنا ہی نہیں. اے تیری عزت تو صدقے. پیغمبر آیا آکھ فرمایا انہاں دا کافر پرید ساڈے لاوے بہت اچھی گل ہے چھتی چھتی واپس ہی کر چھڑ. اوے انہاں دا پرید آئے گا تے پلیدی پھیلائے گا تے انہوں چھتی چھتی واپس ہی کر چھڑو تے ساڈا کوئی سال رکھن گے تے کوئی 4 بندے مسلمان ہی بنائے گا نا. وہ سمجھ آئی گل دی جناب؟ یہ مطلب ہے نبوت دی ہر گل چ راز ہوندا ہے تے سمجھ دی صرف اینو ولایت ہے. وہ صحابہ کرام نو پریشانی سی کہ آج کل زیارت بھی نہیں کیتی یہ بھی بے سکونی. واپس ٹر جانا ہے یہ بھی بے سکونی. اگلے سال ہتھیار نہیں لیاونے یہ بھی بے سکونی. ساڈا بندہ پھڑ کتا انہیں دینا ہی نہیں یہ بھی بے سکونی. انہوں دا آ گیا سا چھڑ چھڑنا ہے یہ بھی بے سکونی. ہن بے سکونی سمجھ چ آ گئی. ہن میں سکون پڑھا. اللہ فرماتا ہے ہم نے سکون اتارا. کیسے؟ فاتح فطرت تابع فطرت فاتح فطرت. مہربانی ہن سکون اللہ دینا گیا. اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو سکون عطا فرمایا. کیسے؟ علیہم و اصابہم فتحا قریبا و مغانم کثیرۃ یاخذونہا. اللہ فرماتا ہے ہم نے ان سے وعدہ کر لیا کہ تم سکون میں آ جاؤ. ان قریب ایک جنگ ہونے والی ہے پھر وہ فتح ہونے والی ہے پھر مال غنیمت آنے والا ہے.
کی میں آکھیا سی دولت دا حصول فطرت ہے جڑے بڑے اللہ فرمایا جنگ ہوگی فتح بھی ہوگی بلکہ اللہ فرمایا وعدکم اللہ وعدہ کر لیا تمہارے اپنے اللہ نے وعدہ کر لیا تم سے مغانم کثیرۃ تاخذونھا تمہیں مال غنیمت اتنا ملے گا کہ گھر بھر جائیں گے لو جی جڑے بڑے اللہ نے وعدہ کیتا ہے کہ جنگ آئے گی پھر فتح ہوئے گی پھر بہت مال غنیمت آئے گا پھر وہ سارا مال غنیمت تو گھراں چ ونڈ کتے گا سکون آ گیا میں ذمہ داری لیتا پا میں پھر کہہ رہا بہت شکریہ کریں اتنے آل حدیث بندہ با دیو جو بندی بٹھا دے جی میں کوئی لفظ بدلا تو میرا پیو کوئی میں کانفیڈنس نہ کہہ رہا سکون آ گیا صحابہ کرام شکریہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ سکون آ گیا اور زیارت سی تے عمرہ او وہم وہ سارا اللہ فرماندہ میں کٹ دیتا کیونکہ اللہ بندوں کی فطرت کو جانتا تو سنگاور ہی نہیں فرما مال غنیمت ہن میں اعلان کرنے لگا شاید تے مجلس ہو جائے حضرات پورے صلح حدیبیہ کی پریشانی ختم ہو گئی سکینہ دا لفظ قرآن سے موجود ہے ایک وعدے کی وجہ سے وہ وعدہ کیا تھا کہ ایک جنگ شکریہ ہوگی صرف ہوگی نہیں فتح ہوگی صرف فتح نہیں ہوگی مال غنیمت ہے صدقے آئے گا اور گھر گھر میں تقسیم ہوگا غریب امیر ہو جائیں گے وہ اس کیس کی میرے لوگ دیکھو تو پڑھا وہ جس جنگ کی وجہ سے صحابہ کے دل کو سکون ملا اس کو جنگ خیبر کہتے ہیں سبحان اللہ کی جنگ دا نا ہے بولو خیبر حضرت علی کون سن ابو طالب دے بیٹے رسول اللہ دے داماد نبی دے چچا زاد پھر صحابہ کرام دے مولا حسنین دے بابا بی بی زینب عالیہ دے بابا ہے نا اے سارے تعارف سنے جنا کے آج میں الحمدللہ اس مجمع کثیر تعارف مولا علی دا کرا رہے ہوں صحابہ دی نسبت نال قرآن تے ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہوں صحابہ کے دل کے سکون کو علی کہتے ہیں اوہ بھائی مولا تو انہوں جزا دے اور یار سکون ملیا نہ جنگ دی وجہ تو جنگ فتح کی نے کی تھی میرے مولا علی نے وہ کر پھر مال پہنچ گیا تو سکون آ گیا سکون آ گیا حضرت علی علیہ السلام تو انہوں پتہ ہے بندہ گوشت اگے ٹنگیا ہوئے ایک پاسے فروٹ ٹنگیا ہوئے سائیکل دے پچھے سامان رکھیا ہوئے کھان پین دا تے بندہ دا سائیکل اندر آوے تے پھر مستورات آن دیا نے اٹھ کے سائیکل پھڑو پیو آیا جی آیا اولاد نوان دیا اٹھ کے سائیکل پھڑو پیو تھکا آیا جی ہاں تے جے خالی سائیکل دا پہیا اندر آوے کاکھ نہ کوڑ ہوئے تے اپنے کاری آوے تے بچے آکھنا امی ابو آئے وہ کیا دیئے آن دے اسے وہ کیا نہیں کدی آیا ایتھے ہی ہوندہ ہے علی دے ہاتھ دی فتح تو بعد عرب دا ہر بندہ اپنے گھر با عزت گیا سار اٹھاؤ میرے نال سار اٹھاؤ خدا دی قسم اینا مال خیبر جو ملے ہیں مزارے مالک بن گئے چھوٹے بڑے ہو گئے کمی چودھری بن گئے اینا سونا چاندی لے کے جیرا صحابی کر گیا ہر سوجہ مستور نے آکھیا عزت والی نے اٹھا پہ ہو آیا جے اینا مال خیبر تو بعد غریبان دی بھی کراچی عزت ہو گئی جڑا نری تلوار لے کے کر داخل ہویا ہو دا نا علی ہے صدقے جاواں سار اٹھاؤ جس نے خالی ہاتھ آتے ہوئے دیکھ کے استقبال کیا اسے زہرا کہتے ہیں صدقے جاواں سار اٹھاؤ میرے نام سبحان اللہ کیا بات ہے نوجوان جلدی
بندہ گھر داخل ہویا تے سامان ویکھ کے تے مال غنیمت ویکھ کے بی بی استقبال کیتا. حضرت علی تلوار خالی لے کے نال تلوار دیوار تے رکھی تے اندر آئے. بطول برآمدے چوں نکل کے استقبال فرمایا. فرماتے نے یا علی یہ شور کیسا ہے, پورے مدینے میں شور کیسا ہے. ایتھے حضرت علی چاندے قبلہ تے ایک تقریر کر سکتے سن. فطرت ہے کہ بندہ تقریر کردا کہ 39 دن کسے کو کچھ نہیں بنیا, میں 40 دن گیا, میں مرحب مار دیتا, میں انتر مار دیتا, میں اے کیتا, میں ایسا کیتا, فتح ہو گئی ہے. تیرے ظرف تو کائنات وارا ہوں, تو ہے فاتح فطرت. تو نے تقریر کرنے کی بجائے زارا پوچھا یا علی کیا ہوا, فرمایا اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا. ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ ہے. مولا تو جزا دے. بسم اللہ. اللہ کا وعدہ مہربانی. خیر مہربانی ہے, بہت شکریہ. اللہ کا وعدہ شکریہ کرنا. اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا, رسالت سرخرو ہو گئی. اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا. ادھر دیکھو, رسالت سرخرو ہو گئی. فرمایا یا علی شور کیسا ہے, فرمایا سونا پہنچ گیا ہے لوگوں کے گھروں میں, زمینیں لکھی گئی ہیں لوگوں کے نام. تو فرمایا یا علی کس کے صدقے میں فتح ہوا, فرمایا تیرے شوہر کے صدقے میں. بی بی نے آخری سوال کیا یا علی تو آپ اپنے گھر میں کیا لائے, فرمایا اللہ کی رضا. قرآن کی قسم بطول نے فرمایا تیری عزت کی قسم میں بھی اسی کی منتظر تھی. آخری گھر کرے یہ علی کا گھر تھا. جڑیاں میں گلا کی نے یہ علی کا گھر تھا. سبحان صدقے جاواں بھائی میں راضی ہو گیا. قبلہ تو میں عرض کرنا کہ میرے واسطے بڑی بڑی دعا ہے, بہت بڑا خلوص تو بڑا. فرمایا ایک باری پھر دس کی فرمایا بی بی نے آپ اپنے گھر میں کیا لائے, فرمایا اللہ کی رضا. اللہ راضی ہو گیا میرے لیے کافی ہے. بی بی فرمایا تیری عزت کی قسم میں بھی اسی کی منتظر تھی. مجھے بھی مال نہیں چاہیے, اللہ کی رضا چاہیے. اے حضرت علی دا گھر ہے. ہن نبی دے گھر دی گل سننا. نبی دے بھی ازواج سن, او امہات المومنین سن. ام المومنین ہونا اور ہے, ام المعصومین ہونا. میرے لو ویکھو میں آخری کر کر نبی دیاں بیویاں خیبر دی جنگ تو بعد حضور کول بیٹھے, انہاں آکھیا یا رسول اللہ شور کا دا. ہن نبی دا گھر بھی سناواں, وہ بھی قرآن پڑھن لگا, فکر نہیں کرنی. انہاں آکھیا یا رسول اللہ شور کا دا. فرمایا خیبر فتح ہو گیا. پھر فرمایا ہر گھر اینا مال دولت آ گئی, بندے راضی نے. انہاں کی فرمایا امہات المومنین ساڈیاں ماواں, ماواں دیاں گلاں عزت نال کری دیاں. ماواں دیاں گلاں منہ کھول کھول کے نہیں کری, چونکہ میری ماواں نے اس واسطے عزت نال گل کر. انہاں فرمایا یا رسول اللہ یہ ساڈا یہ حال رہنا ہے. تساں کی سنیا, میں ذمہ داری نہ پہ پڑھ, ساڈا یہی حال رہنا. بلکہ شاہ عبد القادر محدث سے دیر بھی نہیں تفسیر لکھی ہے, میں شو کر کے رکھیں. وہ فرماتے ہیں ایسی ایسی باتیں امہات المومنین نے کی کہ نبی نے کہا میں ایک مہینہ گھر ہی نہیں آؤں گا. انہاں کہ ساڈے گھر دا یہ حال رہنا ہے, سارے گھر امیر ہو گئے, سارے آسودہ ہو گئے, تے اساں غربت ہی زندگی گزارنی. نبی نے قسم کھا لی کہ میں ایک مہینہ کوئی بندہ ایک جائے نا اتوں نے گل سن کے مت اتوں تر جو کسی پانی شانی پی, اگلی گل پوری سن کے جائے جی. کیونکہ میں کہہ دیتا قرآن سامنے رکھ کے کہ انہیں آخیا کہ ایک مہینہ میں گھر ہی نہ آواں گا. مت سویرے تسی گھر ہی نہ جاؤ تے آکھو نبی دی سنت. گل پوری سن لیا. گلاں ایسیاں کیتیاں کہ نبی فرمایا میں ایک مہینہ. جبریل آ کے آخیا بھی اللہ دا ایک پیغام ہے. حضور نے ازواج کو سد لیا تے فرماندے نے آؤ بھائی وہ جڑی گل تسی میرے نال پیاں کردیاں سو نا وہ سن لئی ہے جڑا سمیع ہے. ہائے ہائے انہیں ویکھ لئی ہے جڑا بصیر ہے. امہات المومنین آ گیا اللہ پاک کا کوئی پیغام آیا, فرمایا جبریل آ کے بیٹھا ہے تواڈے واسطے پیغام ہے. وہ پھر امہات المومنین ہونا ازواج مطہرات
انہیں عرض کی حضور وہ اللہ پاک کی آخیا؟ وہ سنو جی، سورہ مبارکہ احزاب ہے 21واں پارہ ہے، آخری رکوع ہے، گھر جا کے دیکھ لینا۔ اللہ فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی اپنی ازواج سے کہہ دو۔ ہن ازواج بیٹھے سن، انہاں کہ جی چھیتی کرو، اللہ پاک ساری گل سن رہی ہے، یہ مطلب ہے کہ انشاءاللہ ساڈے تے بھی کوئی کرم ہون لگا ہے۔ وہ اللہ کی فرمایا، اللہ فرماتا ہے ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اگر عیش و آرام کی زندگی چاہتی ہو تو محمد کو چھوڑ دو۔ صدقے جاواں، بسم اللہ بسم اللہ۔ شاہ جی تشریف لے آئے، درود ایک مرتبہ پڑھو انہوں نے ممبر تے آن تک۔ بسم اللہ۔ شاہ جی آ گئے تے میں تواڈے سامنے نا تقریر اس ویلے 1 گھنٹہ کر چکا، 1 گھنٹہ کر چکا، مصاحب دا ٹائم نہیں، ہن میں چھڈن لگا، ہن تساں صرف میرے لو ویکھنا ہے۔ شاہ جی آ گئے نے، پیچھے پھر غلام عباس صاحب بھی موجود نے، علی رضا مرک صاحب بھی موجود نے، وہ سب انشاءاللہ دوست پڑھن گے مصاحبہ۔ میں اتنے اپنی گل مکمل کرنا۔ کی پیغمبر کے ازواج نے آخیا؟ بسم اللہ بابا جی، دعاواں کی فرمایا نے کہ اساں آسودہ نہیں ہونا، ساڈا یہی حال رہنا۔ ویسے دوسری شادی دی ادو اجازت ہے جدو بندہ عادل ہو، عدل نہ کر سکے تو دوسری دی بھی اجازت نہیں، تے جنوں 11 کرن دی اجازت ہوئے عادل تے ادو وڈا ہی کوئی نہیں۔ کیا بات ہے بھائی، پیغمبر عادل ہے نہیں، یہ مطلب ہے گھر وچ کوئی بے عدلی نہیں سی، انصاف سی۔ نبی پاک ہر زوجہ وال 1 رات جاندے سن، اگلے دن دوسری وال جاندے سن۔ اے جڑی مولیاں تانوں گل سنائی ہے نا کہ جڑی چھوٹی زوجہ سی وہ زیادہ محبت کرتے سن چھوٹی عمر دی، تے جڑی زیادہ عمر دی سی وہ گھٹ محبت کرتے سن۔ قرآن دا واسطہ جے انج مولوی کردے نے، نبی نہیں انج کردے۔ چھوٹی زوجہ نال زیادہ محبت کرنا اور بڑی زوجہ نال گھٹ محبت کرنا، اس طرح نبی نہیں کرتے۔ نبی تے بولتا ہی اللہ دی خواہش نال ہے، جڑا اللہ دی خواہش تو بغیر بولتا نہیں وہ محبت اپنی مرضی نال کیسے کرے؟ نبی تے گھر عدل سی، لیکن انہاں محسوس کیتا وہ پھر فطرت ہے نا جی، نال دا گھر امیر ہو جائے تے کسے بی بی دا آکھنا پہ اسی امیر ہوئیے، اے فطرت ہے۔ تقریر میری ساری کنے سنی؟ اور یار ہر تابع فطرت ہے ہی سوچے گا، پیس بندے نے گڈی لئیے ممی ایسی جمع ایدے کارے نہیں مجھا نے ساڑیاں میں ہی نہیں ہون، یہ فطرت ہے۔ انہیں بوس کی پائی ہے تو میں بھی پاما، یہ فطرت ہے۔ انہیں فطری طور تے آکھا یا رسول اللہ ہر گھر امیر ہو گیا تے تساں جو کچھ لے آندا راج غریباں نو دے آئے ہو تے اساں بھی غریب ہی رہنا۔ اللہ نے کی فرمایا؟ اللہ فرمایا اسی تکے مار کے نہیں کٹتے، اگر تساں ٹور ٹپے دی زندگی گزارنی ہے، ادو چنگی پنجابی مینوں نہیں آؤں، اگر ٹور ٹپے دی زندگی عیش و آرام دی زندگی اسی تو انہوں تکے نہیں مار دے تو ہی امہات المومنین ہیں۔ اسرحکن سراحا جمیلا، انتہائی خوبصورت طریقے سے ہم تمہیں الوداع کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، تکے مار کے نہیں۔ جدو اللہ فرمائے میں جمیلا خوبصورت طریقے نے بجے کروں گا، کی پتہ سونے دا پہاڑ دے دے، مفت تے نہیں پہ کٹ دے، تکے نہیں پہ مار دے۔ تسی مومنہ دیا ماما ہو، اسی تو انہوں اچھے طریقے نہ رخصت کرنے ہیں۔ پنجابی کرنا جو کچھ لینا جنا ایکو باری للو، خیر ہوئے تواڈی خیر ہوئے تے میرے نبی دے گھروں چلیے جو صلاح کر لو ماپیاں نال، صلاح کر لو والدین نال، اور والدین آ کے سمجھایا ہے سودا ٹھیک نہیں، نسبت رسول سانو کافی ہے، اے جنہ کرو۔ اے دا مطلب ہے جدو دولت دا مطالبہ کیتا تے رخصتی دی آیت آئی، بولو یہ ہے تابع فطرت، جو رخصتی کی آیت دولت طلب کر کے، میں قرآن ہاتھ لے کے سید کے سامنے کہہ رہے ہیں، ہم امہات المومنین کی انتہائی عزت کرتے ہیں، ساریوں کو برابر نہیں سمجھتے۔ نہیں تو سا سواد ہی نہیں لیا۔ میں 2 لفظاں تو گل شروع کی تھی، تابع فطرت، فاتح فطرت۔ ہوں سنو، تابع فطرت،
فاتح فطرت تابع فطرت اور ہے، فاتح فطرت اور ہے۔ دولت کا مطالبہ کر کے رخصتی والی آیت منگوا لینا یہ تابع فطرت ہے۔ ساری دولت محمد کی جوتی پہ وار کے کنیزی کا دعویٰ کرنا یہ فاتح فطرت۔ تو سا کہ مولا بھائی تانو جزائے خیر دے میں حضرات ہر ام المومنین دولت کا چاہت کر کے رخصتی کی آیت منگوا لے، وہ مومنوں کی ماں ہے جو ساری دولت قربان کر کے رسول سے کہے آپ راضی ہیں نا، وہ صرف مومنوں کی ماں نہیں معصوموں کی ماں ہے۔ آخری جملہ، فاتح فطرت ہونا اور ہے اور تابع فطرت ہونا، آخری گل کر رہے ہیں، اجازت لے رہے ہیں اتھے ہی۔ ولیمے والے دن حضرت خدیجہ نے غلام بھی آزاد کر دیتے ہیں، کنیزاں بھی آزاد کر دیتی ہیں۔ ولیمے والے دن فرمایا غلاموں کھڑے ہو جاؤ، کنیزیں کھڑی ہو جاؤ، میں تم سب کو اس کے صدقے میں آزاد کرتا ہوں۔ پیو دادے دیتے اپنی پوری دولت دے کے ٹوٹے پیالے وچ پانی پین والی خدیجہ حضور دی روٹی لے کے غار حراج گئے نے، تسی مکے جاؤ تے غار حرا ضرور جاؤ، ہن وٹے وٹے سدھے کیتے نے، بی بی ستو کھجوراں پانی حضور دا غار حراج کھڑتا، میں ہو کے آیا پسینے نال شرابو ملیکۃ الارض۔ جدو آدھ پہاڑی تے پہنچے نا، ایتھے روٹی رکھ کے ایس پتھر نو ہاتھ پا کے اگے روٹی ایس پتھر نو ہاتھ، جبریل آ کے پیغمبر نو آکھیا نماز سے فارغ ہو کے باہر نکلو۔ حضور باہر نکلے، قرآن کھلا میرے سامنے، اہل حدیثہ بھی لکھے، جبریل نے کہا اللہ کا پیغام ہے جب وہ بی بی تیرے پاس آ جائے اسے کہنا تجھے اللہ سلام کہتا ہے۔ اللہ کو سلام بھیجنا تابع فطرت ہے۔ کی سن دے پہ واہ نوجوان، اللہ کو سلام بھیجنا یہ تابع فطرت کا کام ہے، اللہ کا سلام آنا یہ فاتح فطرت کا کام۔ ولیمے بڑے دن کھلو کے فرمایا غلام بھی آزاد ہو، کنیزاں بھی آزاد ہو۔ آخری جملہ، عرش نیڑے ہوئے تو لکھا، عرش نیڑے ہوئے تو عرش تے لکھا، مینوں کو عرش تک لائے تو اتھے لکھا، جی میں لوگ چاند میں دن کوٹھے تے بڑھ کے پڑھ لیں، تھلے جملہ ہی نہیں۔ نفیسہ سہیلی سی جناب خدیجہ الکبریٰ دی، بہت بے تکلف سہیلی، اسے ہی شادی کرائی سی، وہ سارا معاملہ کدی کدی میں پڑھنا، آج یہ نہ پڑھنا ہو سکیا خدیجہ کدی روٹیاں پکائیاں نہیں، فرمایا نہیں، کدی بہو کر پھیری آ، فرمایا نہیں، کدی کپڑے دھوتے نہیں، سکا نہیں، اور سکا پیو دادے تو امیر زادی ہیں، تو ملیکۃ العرب ہے، تو تیرے یہاں برتنہ تے لوگ ناز کرتے ہیں، تیرے دسترخوان تے لوگ کی ناز کرتے ہیں، عمرہ تیرے نال گل کرن لگیا منہ تھل رکھ دے، نوکر آزاد کر، نوکرانیاں آزاد نہ کر، مردان بھیج دے نا، کوئی گل نہیں، 10 کنیزاں تے رکھ لے، اور 10 تے کنیزاں اور تیری روٹی، تیرے کپڑے، تیرے گھر دی صفائی کنے کرنی ہے؟ آسمان نیڑے ہوئے تے لکھا۔ بی بی نے فرمایا کیا کہا؟ کہنے لگی کچھ کنیزیں تو رکھ لے، فرمایا کبھی کنیزوں کی بھی کنیزیں ہوتی ہیں، ہائے ہائے، کل تک میں مالکہ تھی، آج میں کنیز ہو گئی ہوں، کبھی کنیزوں کی بھی کنیزیں ہوتی ہیں۔ ماما ٹردیاں ہوں تے چھوٹی اولاد گوداں پیواں دی چوندی، ایتھے رکھ کے بیٹھے سن بطول نو رسول، آخری زردی چہرے تے آئی موت دی تے فرماندن خدیجہ کچھ مانگ، کچھ تے مانگ، پوری زندگی قربانیاں دیتیاں نہیں، تے جی میں بیویاں شوہرہ تے فرمائشہ کر دیا تو زندگی جو فرمائش کوئی نہیں کی تھی، اے تیری جتی تو دووے تیاں قربان کراں۔ بی بی نے فرمایا ایک آپ اور ایک آپ کی بیٹی، یہ 2 نعمتیں اللہ نے مجھے وہ دی ہیں، کچھ مانگنے پہ دل ہی نہیں، تیرے تو وڈی نعمت کوئی نہیں، تے تیری بیٹی بطول تو وڈی نعمت کوئی نہیں، تے تواڈے باپ بیٹی دی موجودگی
کیوں منگا ہن منگا تیری بھی توہین ہے تیری بیٹی دی بھی توہین ہے تواڈے تو وڈی نعمت ہی کوئی نہیں آخری جملہ آج بیٹھ کے فرمایا خدیجہ میری بیوی تے ہے میں تو فرمایا تسا سعادت بخشی تے فرمایا جی میں بیویاں شوہراں کوئی گلاں کردیاں نے کبھی ایسا ہوتا کبھی ایسا ہوتا کبھی ایسا ہوتا صدقے کوئی ایک گل مرن تو پہلا میرے نال کر کوئی ایک تے کر پوری زندگی صدقے پوری زندگی کنیزی سے گزارن والی ہے کوئی ایک گل میرے نال کر پھر ایک کیتی نے کیڑی ہاتھ کمدا اٹھایا بطول دی ماں نے تے زہرا والی اشارہ کر کے فرماندے نے بس اے نہ روے اے نہ روے رو کے نبی فرماندے نے میری زندگی اچ نہیں روتی پھر نبی تو بعد اینی روائی ہے مسلمانوں پھر دریاواں دے کنارے تے روئی پھر بغداد دے پلاں تے روئی ایک جملہ پڑھ رہے ہیں صرف میں سعادت واسطے شام دا دربان جڑا سی نا زندان دا داروگا حضرت سجاد کو 3 دن آ کے آخر میں ایک گل کرنی ہے سجاد فرماندے نے کر لے میں کہتی ہوں کہنے لگا تیری شرافت تو ڈر لگتا میرے مولا فرماندے نے کوئی کر لے جڑی کرنی ہے کہنے لگا چابی میرے کول ہے تو بہناں نال اندر ہے تو ماواں نال قید ہے پہلا قیدی ہے جڑا میں ماواں نال قید ویکھیا ہے پھوپھیاں نال قید ویکھیا ہے تیاں نال قید ویکھیا ہے آ چابی میرے کول ہے دروازہ بند ہوندا ہے میں ڈردا گل نہیں کردا جدوں رات ٹلدی ہے اس زندان دی دیوار نال ایک بی بی آ کے کھلوتی ہے جدا ایک ہاتھ پاسے تے ہوندا ہے ہاتھ دیوار تے مار مار کے آندی ہے پیو نال نہ بولن والی ہے شرابیاں نال خطبے کے دیتے نہیں نانے دی قبر تے رات نو جان آلی ہے بازارہ جو کے میں گزری ہے رو کے چوتے امام فرمائے چپ ہو جا میری دادی ظاہر